بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اللہ رب کریم کے لیے جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہمیں موت دے گا، اور تمام درود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو ہمارے آقا ہیں اور ہم ان کی امتی ہیں۔ آج میں جس کتاب کے بارے میں گفتگو کرنے لگا ہوں، اس کتاب کا نام ہے قرارداد پاکستان، اور یہ محمد علی چراغ صاحب نے لکھی ہے۔ یہ کتاب 2009 میں چھپی اور اسے سنگی میل پبلیکیشنز نے چھاپا ہے۔ اس کتاب میں جو تحریک پاکستان ہے، تحریک پاکستان، اس کا ایک بہت مختصر طریقے سے، بہت خوبصورتی سے اس کا جائزہ لیا گیا اس کتاب میں۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی جو تحریک ہے، اس کا نقطۂ انجام جو ہے، اس کا جو اختتام ہے، وہ 1940 کی قرارداد پاکستان سے ہوئی، جو کہ لاہور میں اس وقت پیش کی گئی تھی، جس کو لاہور میں منٹو پارک میں ہوئی تھی، جسے بعد میں قرارداد پاکستان قرار دیا گیا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں، ہمیں درسی کتب میں بھی پڑھایا جاتا ہے کہ جب بھی ہم تاریخ پاکستان کی بات کرتے ہیں تو حضرت قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان تو اس دن بن گیا تھا جب ہندوستان میں پہلے ہندوستانی نے اسلام قبول کیا تھا۔ اکثر کتابوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم پاکستان کی تحریک کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ بات دیبل پر جو محمد بن قاسم نے حملہ کیا تھا اس سے شروع کرتے ہیں۔ اس کتاب میں بھی ایسے ہی آغاز کیا گیا ہے۔ اس کتاب میں پہلے طلوع اسلام جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں دعوت پھیلائی تھی دین اسلام کی، اس سے شروع ہوتی ہے، اور کہانی میں اس کتاب میں یہ بتایا جاتا ہے کہ کیسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں اپنی دعوت کا آغاز کیا، اور کیسے بعد میں وہ مدینہ تشریف لے گئے، اور وہاں ایک ریاست کا قیام ہوا، جسے ہم سب مدینہ، جیسے دنیا نے مدینہ رسول کہا، اور بعد میں ہم نے اس کا نام صرف مدینہ کہہ دیا ہے، اب ہم صرف مدینہ کہتے ہیں۔ لیکن وہ جو شہر جہاں پر انہوں نے ایک ریاست کا قیام کیا تھا، وہ مدینہ تھی، اور اس ریاست کو، اس اسلام کے اس ریاست کو مدینۃ الرسول کا نام دیا گیا، اور ہم تاریخ میں اسے کہتے ہیں کہ وہ مدینہ کی ریاست تھی۔ وہ تاریخ اسلام میں مدینہ کی ریاست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جس کا قیام ہوا تھا، جس کی بنیاد انہوں نے خود رکھی، اور جس کو بعد میں 4 خلفائے راشدین کے دور میں جس نے اپنے پوری طرح سے اس کی پرت کھولے۔ دیکھیے، جو پاکستان کا قیام کیا گیا تھا نا، اس کے پیچھے بھی ایک محرک جو تھا، وہ وہی ریاست کی مدینہ تھی جس کا قیام 1400 سال پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ہوا تھا۔ جب ہم اس کتاب کو پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ کیسے ہندوستان میں دیبل کے بعد اسلام آیا، اور کیسے بعد میں اسلامی ریاستوں نے اپنے رنگ دکھائے، مسلمان ریاستوں نے، جو کہ مسلمان بادشاہوں کی قائم کی ہوئی ریاست تھی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ دلی پہ مسلمان حکمران بادشاہ تھے، اور ان کی وجہ سے جو کہ دلی پہ حکمران مانا ہوتا تھا، اس کو ہندوستان کا حکمران سمجھا جاتا تھا۔ گرچہ دلی کے حکمران کا پورے ہندوستان میں، جیسے کہ ہم جانتے ہیں، جس کو آج پاکستان، ہندوستان اور بنگلہ دیش کہا جاتا ہے، وہ سارے کے وقت میں سارے علاقے کے حکمران نہیں رہے، لیکن ہندوستان کے حکمران ان کو مانا گیا۔ تو یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کتاب میں وہ تاریخ بیان کی گئی ہے بہت مختصر طریقے سے، اور پھر 1857 میں جو مسلمانوں کو شکست ہوئی دلی پہ اور انگریز حکمران ہو گئے، وہ اس کا ذکر ہوا ہے، اور پھر کیسے 1857 کے بعد ہندوستان کے مسلمانوں پہ ایک ابتلا کا دور گزرا ہے، ایک مشکل وقت گزرا ہے، اس کتاب میں اس کا بھی ذکر کیا گیا۔ یاد رکھیے گا کہ 1857 کے بعد ایک مسلمانوں کو شکست جب ہوئی، مسلمان بادشاہ بہادر شاہ صفی کو ذکر ہوئی، تو بیسیکلی مسلمان بحیثیت قوم اقتدار سے ہٹا دیے گئے، اور انگریز نے اس کے بعد ہندوستان میں، چونکہ مسلمانوں سے حکومت چھینی تھی تو ان کو ہر صورت میں ان کو پیچھے کرنا تھا، تو اس کے بعد انہوں نے ہندوستان کے ہندوؤں کو اور غیر مسلمان جو قومیں تھیں ان کو تقویت دی گئی، ایسی پالیسیز بنائی گئیں، ایسے منصوبے بنائے گئے جو ان کو تقویت پہنچاتے تھے،
ان تقویت زدہ منصوبوں کی وجہ سے مسلمان ہر روز گزرتے روز مزید پستی کی طرف اور جس ہم کہتے ہیں نا غربت اور افلاس کی طرف بڑھتے گئے۔ پھر سر سید احمد خان نے کیسے ایک تحریک، علم کی تحریک شروع کی، کیونکہ اس وقت تک جب ہندوستان پہ 1857 سے پہلے مسلمان تعلیم یافتہ تھے، ان کی زبان عربی اور فارسی ہوتی تھی، زیادہ تر مسلمان عربی فارسی بولتے تھے پڑھے لکھے مسلمان، یا ان کی آپس میں زبان اردو زبان تھی جس میں گفتگو کر لیتے تھے۔ یہ بھی کوئی بہت زیادہ پرانی زبان نہیں ہے، مغل دربار اور مغل جو فوج ہے اس سے ابھرتی ہوئی زبان ہے جس کو اردو زبان کہا گیا تھا۔ اردو زبان مسلمانوں کے درمیان میں رائج ہو گئی تھی، لیکن پڑھے لکھے لوگ عربی اور فارسی تعلیم حاصل کرتے تھے۔ لیکن 1857 کے بعد جب انگریز نے ہندوستان پہ قبضہ کر لیا تو انہوں نے انگریزی زبان کو لازمی زبان قرار دے دیا، اگر آپ نے نوکری کرنی ہے تو آپ کو انگریزی سیکھنی پڑے گی۔ تو مسلمان تعلیم میں بھی پیچھے رہ گئے، تو سر سید احمد خان نے ایک تحریک کا آغاز کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ تعلیم حاصل کریں، اور مسلمانوں کے لیے ویسے بھی سیاست میں حصہ لینے پہ کافی مشکل ہو گئی تھی، تو انہوں نے سیاست میں ایک طرح سے اپنے آپ کو الگ ہی کر لیا تھا۔ لیکن سر سید احمد خان کی تحریک سے جو ایک علم کا دور شروع ہوا اور مسلمانوں نے پڑھنا شروع کیا، تو ان کو احساس ہوا کہ دنیا جس طرف جا رہی تھی ان کو ایک اپنی آواز بلند کرنے کی ضرورت پیش آئی تھی۔ ہم جانتے ہیں کہ 1906 میں مسلم لیگ کا قیام ہوا، اور کیسے اس مسلم لیگ نے جو کہ ڈھاکہ میں قائم ہوئی تھی، نواب آف ڈھاکہ کے دربار میں، ان کے نواب آف ڈھاکہ کے گھر پہ، ان کی رہائش گاہ پہ، جہاں پر مسلمان زعما جو تھے اس وقت کے، انہوں نے مل کر کے اس پارٹی کا قیام کیا تھا۔ مقاصد اس کے کچھ اور تھے، لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ ہندوستان کے مسلمانوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ ہمیں انگریز سے آزادی حاصل کرنی ہے۔ شروع میں قائد اعظم بھی اسی بات کے قائل تھے کہ ہمیں یہ آزادی ہندوستان کے ہندوؤں کے ساتھ مل کر کے حاصل کرنی ہے، تاکہ ہم انگریز کو ہندوستان سے نکال سکیں اور ہندوستان پر ہندوستان کے رہنے والے مل کر حکومت کریں۔ لیکن ان کی اس خواہش کی وجہ سے 1916 میں قائد اعظم نے، کیونکہ اس وقت قائد اعظم محمد علی جناح اس وقت مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کے ممبر تھے، تو انہوں نے 1916 میں لکھنؤ میں ایک مشترکہ اجلاس بھی کروایا تھا، ان دونوں سیاسی مسلمان اور ہندوؤں کی، جو مسلم لیگ اور کانگریس کی ایک مشترکہ اجلاس بھی کروایا تھا۔ تو سروجنی نائیڈو جو کہ ایک پارسی خاتون تھی، ہندوستان کی ایک بڑی مشہور خاتون ہے، انہوں نے قائد اعظم کو مسلم ہندو اتحاد کا سفیر بھی قرار دیا تھا۔ لیکن یہی قائد اعظم نے کوشش کرتے رہے، بے شمار مسلمان زعما جو اور قائد اعظم کے علاوہ تھے، اس پر انہوں نے اس پہ کافی کام کیا۔ لیکن 1933 میں قائد اعظم، 1932 میں قائد اعظم جب گولڈ میز کانفرنس کے لیے ہندوستان سے لندن گئے تو پھر انہوں نے وہیں قیام کر لیا۔ وہ ہندوستان کے آزادی کے مستقبل سے مایوس ہو چکے تھے۔ لیکن اس دوران مسلم لیگ کی قیادت علامہ محمد اقبال کر رہے تھے۔ علامہ محمد اقبال نے، اور ان کے ساتھ پھر بعد میں لیاقت علی خان بھی شامل ہوئے، انہوں نے خط و کتابت کی قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ، اور ان کو راضی کیا کہ وہ ہندوستان واپس آئیں اور مسلمانوں کی جدوجہد کے لیے، کی آزادی کی جدوجہد کے لیے محنت کریں۔ 1931 میں پھر علامہ اقبال نے مشہور و معروف خطبہ دیا، جسے خطبہ الہ آباد کہتے ہیں، جس میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے آزاد ریاستوں کے قیام کا انہوں نے خواب بیان کیا۔ اس میں ایک ہندوستان کے شمال مغربی علاقے کے اندر ایک ریاست کا بھی خواب دیکھا انہوں نے۔ یہ وہ علاقے تھے جہاں مسلمان اکثریت میں تھے۔ پھر قائد اعظم 1937 میں ہندوستان تشریف لے آئے اور انہوں نے مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی۔ وہ اس قیادت کے 1937 میں انہوں نے قیادت سنبھالی تھی، اس کے بعد پھر وہاں الیکشن بھی ہوئے تھے جو مسلم لیگ بری طرح ہار گئی تھی۔ لیکن پھر 1940 میں مسلم لیگ کا سالانہ جلسہ لاہور میں ہوا۔ اس جلسے میں مسلمان قیادت نے، جو مسلم لیگ کی قیادت تھی جس کو قائد اعظم اس وقت ہیڈ کر رہے تھے، اس اجلاس کے اندر مسلمانوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے آزاد ریاستوں کا مطالبہ کیا۔ دیکھیے ابھی بھی پاکستان کا مطالبہ نہیں کیا گیا تھا۔
پاکستان کا لفظ 1932 میں چودھری رحمت علی نے ایک کتابچہ لکھا تھا نو اینڈ نیور، اس میں انہوں نے یہ جو شمال مغربی ہندوستان کے علاقے تھے ان کو انہوں نے قرار دیا، ان سے پی فار پنجاب، ایس فار سندھ، تان فار بلوچستان اور کا فار کشمیر، تو اور اس سے انہوں نے بنایا تھا پاکستان، لفظ بنایا تھا۔ جب لاہور میں 1940 میں یہ قرارداد پاس ہوئی کہ مسلمانوں کو ہندوستان میں اپنی آزاد ریاستیں بنانی ہوں گی، تو ہندو پریس نے اگلے دن اخبار میں اس کو قرارداد پاکستان قرار دیا۔ اس کتاب میں ہر وہ طالب علم جو کہ تاریخ پاکستان اور دو قومی نظریے کو جاننا چاہتا ہے کہ وہ کیا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کتاب کا، جس کا نام ہے قرارداد پاکستان، جو کہ محمد علی چراغ صاحب نے لکھی ہے، یہ 2009 میں سنگ میل پبلیکیشن نے چھاپی، یہ کتاب ضرور پڑھیں، یہ آپ کی رہنمائی کرے گی کہ دو قومی نظریہ کیا تھا اور وہ کیسے ارتقا کیسے ہوا۔ یہ ایسے نہیں ہوا کہ 1857 کے بعد جب کہ مسلمان شکست کھا گئے تھے تو پاکستان کا خواب دیکھ لیا، ایسا نہیں ہے۔ آزادی کی یہ جو جدوجہد ہے یہ آہستہ آہستہ اپنے رنگ بدلتی گئی ہے، یہاں تک کہ 1940 میں یہ قرارداد پاکستان پیش ہوئی لاہور میں۔ آئیے آپ کو میں اس میں سے کچھ چیزیں پڑھ کے سناتا ہوں اس کتاب میں۔ دو قومی نظریہ، قائد اعظم نے اس صدارتی خطبے میں فرمایا، اس دو قومی نظریے کے بارے میں انہوں نے ایک وضاحت کی۔ انہوں نے کہا اس امر کی وضاحت کرنا ہمارے ہندو دوست اسلام اور ہندوازم کی حقیقی صورتحال اور حقیقت کو سمجھنے کیوں قاصر ہیں، ایک بڑا مشکل امر ہے۔ میرے خیال میں یہ دونوں کسی اعتبار سے اور لغوی اعتبار سے مذہب نہیں ہیں، لیکن در حقیقت یہ سماجی اور معاشرتی ضوابط ہیں اور محض ایک خواب ہے کہ ہندو اور مسلمان کوئی ایک قومیت بنا سکیں گے، اور غلط فہمی اب ایک قصہ پارینہ ثابت ہو چکی ہے۔ یہی نہیں بلکہ یہ غلط فہمی تمہارے لیے کئی طرح کی مشکلات کا موجب بنی ہوئی ہے، اور یاد رکھیں یہی غلط فہمی ہندوستان کو تباہی تک پہنچا دے گی۔ اگر ہم اس غلط فہمی کو دور کرنے سے قاصر رہے اور اپنے ان خیالات میں تبدیلی نہ لا سکے تو تباہی لازمی ہوگی۔ ہندو اور مسلمان جو دو جداگانہ مذہبی فلسفوں، سماجی رسم و رواج اور علمی ادبی ورثے سے متعلق رکھتے ہیں، نہ تو وہ آپس میں شادی کر سکتے ہیں نہ مل کر کھا سکتے ہیں۔ در حقیقت دونوں مختلف تہذیبوں سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان تہذیب کے افکار اور نظریات بھی ایک دوسرے سے متضاد ہیں۔ زندگی اور زندہ رہنے کے بارے میں دونوں کے نظریات اور دیگر پہلو ایک دوسرے سے یکسر مختلف ہیں۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ ہندو مسلمان تاریخ کے مختلف شعبوں اور ذرائع سے اکتساب کرتے ہیں۔ دونوں کی رزمیہ تاریخ مختلف ہے، دونوں کے ہیروز مختلف ہیں، دونوں کے حالات اور واقعات بھی مختلف ہیں، بلکہ یہاں تک کہ ایک قوم کا ہیرو دوسری قوم کا دشمن ہے اور ایک قوم کا دشمن دوسری قوم کا ہیرو ہوتا ہے۔ دونوں میں سے ایک شکست دوسرے کی فتح اور ایک کی فتح دوسرے قوم کی شکست ہوتی ہے۔ ایسی دو قوموں کو کسی ایک سلطنت میں اکٹھے کر دینا کہ جن میں ایک کو عددی اقلیت میں ہو اور دوسری واضح اکثریت میں، اس کا نتیجہ لامحال بے سکونی، ابتری اور تباہی کے سوا کچھ نہیں نکل سکتا۔ ان دونوں کے لیے کسی بھی وضع کی حکومت بنا دی جائے، اس کا نتیجہ یہی برآمد ہوگا۔ دیکھیے قائد اعظم محمد علی جناح نے اس اجلاس میں یہ بیان کیا کہ مسلمان ایک جداگانہ قوم ہیں، اس کے لیے چاہے قوم کی کوئی بھی تعریف کی جائے، اس کے تحت یہ ایک قوم ہی ہیں۔ ان کے لیے ان کا اپنا وطن ہونا چاہیے، ان کا اپنا علاقہ اور اپنی مملکت ہونی چاہیے۔ ہم اپنے ہمسایوں اور پڑوسیوں کے ساتھ بڑے امن اور ہم آہنگی کے ساتھ ایک آزاد اور خود مختار قوم کی طرح رہنا چاہتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ اپنی روحانی، معاشرتی، معاشی، سماجی اور سیاسی زندگی کو اپنی ضروریات کے مطابق جس طرح مناسب اور ضروری سمجھیں ترقی دیں۔ ہم ان شعبوں کو اپنی ضروریات اور اپنے لوگوں کی خواہشات کے مطابق ڈھال سکیں۔ ہمارا ایماندارانہ مطالبہ اور ہمارے کروڑوں لوگوں کے مفاد میں یہی ہے کہ ہم کوئی باعزت اور پرامن حل تلاش کریں۔ ایسا حل تلاش کرنا ہمارا فریضہ مقدس ہے کہ جو ہمارے لیے ہر طرح سے مناسب ہو، لیکن اس کے ساتھ ہم ایک دوسرے کی دھمکیوں اور ڈرانے سے اپنے مقاصد کے حصول سے ایک بال برابر بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے۔ اس لیے ہمیں ہر طرح کی مشکل صورتحال کے مقابلے کے تیار رہنا چاہیے اور اپنی منزل مسوق تک پہنچنے کے لیے ہمیں ہر طرح کی قربانیوں سے دریغ نہیں کرنا چاہیے۔ قائد اعظم نے اپنی تقریر کو جو انہوں نے 14 اگست کو کی، جو انہوں نے 1940 میں اس میں کی، اس کا الفاظ تھے، اسلام کے خادم بن کر میدان میں آئیے،
اسلام کے خادم بن کر میدان میں آئیے، لوگوں کو معاشرتی، تعلیمی اور سیاسی طور پر منظم کیجیے، اور میں یقین دلاتا ہوں کہ اس وقت آپ وہ طاقت بن جائیں گے جس کو ہر ایک قبول کرے گا۔ عزیزان محترم، تحریک پاکستان کا یہ ایک نقطہ بلند تھا جو کہ قرارداد پاکستان پیش کی گئی۔ اس دن ایک صاف راستے کا تعین ہوا کہ ہندوستان کے مسلمان اب آزاد ریاستوں کا خواب دیکھ رہے ہیں، ایک ایسی زمین کا جہاں وہ بحیثیت مسلمان زندہ رہیں اور ایک ایسی ریاست کا قیام کریں جو اسلام کے زرعی اصولوں کے اوپر قائم کی جائے۔ اللہ کا شکر تھا کہ ایک دیانتدار پرخلوص قیادت حضرت قائد اعظم کی شکل میں موجود تھی، اور اس ریاست نے اس قیادت نے 7 سال کی محنت شاقہ کے بعد 14 اگست 1947 کو قائد اعظم کی قیادت میں مسلمانوں نے ہندوستان کو اپنی ریاست پاکستان کا حصول حاصل ہو گیا۔ یہ ریاست ایک اسلامی ریاست کے طور پہ بنائی گئی تھی، جس کا مقصد یہ تھا کہ یہاں اسلام کے زرعی اصولوں کی بنیاد پر، جو کہ مدینہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ کی ریاست بنی تھی، اس کے اصول کی بنیاد پر ان قوانین کی روشنی میں ایک ریاست کا کام کیا جائے جو جمہوری ہو، فلاحی ہو اور پرامن طور پر اپنے ہمسایوں کے ساتھ رہ سکتی ہو۔ یہ قرارداد پاکستان پر کتاب ضرور پڑھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے پاکستان کیوں بنا تھا، اور ہمیں اب پاکستان کو مزید اس راستے پہ چلانے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی تاریخ کا اور اپنی تحریک کا پتہ ہوگا تو ہم آنے والے وقت میں ایسے عوامل ڈھونڈ پائیں گے اور بنا پائیں گے جو ہمیں ایک مضبوط اسلامی فلاحی جمہوری ریاست بنانے میں مدد کرے گی۔ شکریہ۔